الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ سرکار کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کی مختصر تشریح، سب سے پہلے رب العالمین نے ایمان کا ذکر کیا، ایمان والوں کا، بے ایمانوں کو مخاطب نہیں کیا۔ جو ایمان رکھتے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالی خطاب فرما رہا ہے، اے ایمان والوں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا تو آگے کی کوئی منزل نہیں مل سکتی۔ سب سے پہلے ایمان اتنا قوی ہو تو رب العالمین اس کی ہدایت بھی فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ رب العالمین تو بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تو کرم کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے، اپنی مخلوق پر رحمان اور رحیم ہے، تو اس سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے رب العالمین نے روک دیا اس سے رک جاؤ، جس سے کرنے کا حکم دیا اسے کرو، وہ کام نہ کرو جس میں رب العالمین اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، ناراضگی ہو۔ ان کاموں سے بچو اور وہ کرنے کی کوشش کرو کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی خوشی ہو، اس کی مرضی شامل ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب ہم نے اپنے ایمان کو قوی کر لیا، جب ہم نے تقوی اختیار کر لیا، جب ہم نے عبادت اور ریاضت کو اختیار کیا، رب العالمین کے حکم کی پابندی کر لی، تو پھر سچوں کے ساتھ ہونے کی کیا ضرورت؟ سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر ان کے ساتھ ہونے کا حکم ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں تقوی اختیار کرو، عبادت اور ریاضت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو۔ پھر ہمیں کیا ضرورت کہ ہم کسی کے ساتھ شامل ہوں، کسی کے دامن سے وابستہ ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت اور ریاضت ضائع ہو چکی ہے۔ جو عبادت ہم کر رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اسے قبول کرتا ہے یا نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ کہ جس کی عبادت بھی قبول ہو چکی ہو. ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ کہ جنہیں رب العالمین نے عنایات و اکرامات سے نواز دیا ہو، جن پر رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوئی ہو. جب تم ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ. جب تم اپنی عبادت کو بچانا چاہتے ہو، اپنے تقوی کو قائم رکھنا چاہتے ہو، تو یہ اسی وقت قائم ہوگا کہ جب تم ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ان برگزیدہ بندوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. آج ہم ایک سچے کی یاد منانے کے لیے یہاں جمع ہیں، جن کا نام اسم گرامی قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرفی الجیلانی نور اللہ مقدہ. ان کی یاد ہم آج منا رہے ہیں. یہ وہی سچے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے. مفصل خطاب آپ فخر المشائخ کا سنیں گے. میں چند ان کے کرامات آپ کے سامنے بیان کروں گا. حضرت قطب ربانی قدس سرہ، جنہوں نے 54 سال سیاحت فرمائی، اسلام کی تبلیغ کی، دور دراز کے سفر کیے. آج کی طرح نہیں کہ ہم آج جہاز میں بیٹھے ادھر سے ادھر چلے گئے، گاڑی میں بیٹھے ادھر سے ادھر پہنچ گئے چند گھنٹوں میں، چند منٹ میں. اس زمانے کے سفر بھی بڑے تکلیف دہ تھے. یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نہ اپنے آرام کو دیکھا، نہ اپنی آسائش کو دیکھا، نہ اپنے گھر بار کو دیکھا، بلکہ اللہ اور اس کی رضا کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں. 54 سال سیاحت فرمائی اور 4,500 غیر مسلموں کو مسلمان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے. یہی وہ سچے ہیں جن کا قرآن ذکر فرما رہا ہے. حضرت قطب ربانی کی ذات سے بے شمار کرامتوں کا اظہار ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء اکرام کو معجزات عطا فرماتا ہے اور اپنے اولیاء اکرام کو کرامات سے نوازتا ہے. انڈیا میں، ہندوستان میں ایک ریاست دھول پور پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے. وہاں کا راجہ انتہائی متعصب، یعنی مسلمانوں سے نفرت کرنے والا. اپنی ریاست میں اس نے مسلمانوں پر سختی اور ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا. اس کی ریاست میں رہنے والے مسلمان آزادی سے اپنے معاملات اور اپنے دینی معاملات ادا نہیں کر سکتے تھے. حضرت قطب ربانی اس ریاست سے کچھ دور قیام فرما ہوئے. اس ریاست کا دھول پور کا راجہ، اس کا ایک ہی بیٹا بیماری میں مبتلا ہوا. اس کا پیشاب بند ہو گیا. اس زمانے کے ڈاکٹر حکیم لائے گئے. اپنی ریاست کا راجہ تھا. بہترین قسم کے معالج بلائے گئے. تمام دوائیں استعمال کی گئی. ہندو تھا تو سادھوؤں کو بلایا. انہوں نے کہا ہم اتنا من گھی جلائیں گے، اپنے منتر پڑھیں گے، تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کوئی بھی کام کسی کے بھی کرنے سے وہ اس کا بیٹا ٹھیک نہیں ہوا، صحت نہیں ہوئی. مسلسل بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، پیٹ پھول گیا. اس راجہ کا مالی جو مسلمان تھا، جس کا نام لیاقت علی تھا،
وہ حضرت قطب ربانی کا مرید تھا. اسے معلوم تھا کہ آپ کچھ فاصلے پر قیام فرمائے ہیں. آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور راجہ کا بیٹا بیمار ہے، اگر آپ کے کرامت سے اس کو شفا مل جائے تو اس ریاست میں مسلمانوں کو سکون مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی کوئی کام اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا. ہمارے ہر کام میں اپنا مفاد شامل ہوتا ہے، اور اللہ کا ولی جو کام کرتا ہے خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتا ہے. جب اس نے یہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہم بادشاہ کے محل میں جا کر نماز ادا کریں گے. راجہ کے محل میں جا کر نماز ادا کریں گے. وہ راجہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا، آپ نے یہ شرط لگا دی اور فرمایا کہ نماز سے پہلے ہم اپنے مرید سے اذان بھی دلوائیں گے. اگر راجہ کو یہ شرط منظور ہے تو ہم چلنے کو تیار ہیں. جب راجہ کے پاس یہ پیغام پہنچایا گیا تو پریشان ہوا، لیکن ایک ہی بیٹا اور وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے، مر رہا ہے، کیا کرے؟ اس نے کہا مجھے تو ہر شرط منظور ہے، میرا تو کوئی وارث بچے گا نہیں، ایک ہی بیٹا ہے، یہ بھی مر گیا تو میرا وارث کون ہوگا؟ اس نے شرط منظور کی اور حضرت قطب ربانی اپنی شان کے ساتھ اپنے مریدین کے ساتھ راجہ کے محل میں پہنچ گئے. عصر کا وقت ہوا. حضرت نے اپنے مرید کو محل کے چھت پر چڑھایا اور فرمایا کہ اذان دو. اس راجہ کے محل سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں کہ جو اپنی ریاست میں بھی اذان سننے کا روادار نہیں تھا، سننا نہیں چاہتا تھا، مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا. اللہ اکبر کی صدائیں اس محل میں بلند ہوئی. یہ ایک ولی کے قدم قدم کی برکت تھی کہ وہ محل جہاں پر مسلمان کا نام لینا مشکل تھا وہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج رہا تھا. اس نے اذان دی اور اس کے بعد آپ نے امامت فرمائی، نماز ادا کی اور پھر راجہ سے کہا بتاؤ کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے. وہ اس کمرے میں لے گیا کہ جہاں اس کا بیٹا موت اور عزیز کی کشمکش میں مبتلا تھا، مرنے کے قریب تھا، بے ہوشی طاری ہو چکی تھی، پیٹ پھول چکا تھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے اپنا انگوٹھا اس کی ناف پر پیٹ پر رکھا اور پیشاب جاری ہو گیا. جب ڈاکٹروں نے، حکیموں نے اور ان سادھوؤں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو ہماری دوائی کا اثر ہے. ہم جو اتنے دن سے دوائی دے رہے تھے، سادھوؤں نے کہا ہم جو منتر پڑھ رہے تھے، لکڑیاں جلا رہے تھے، آگ کی پوجا کر رہے تھے، یہ تو اس کی وجہ سے ہے، یہ ان کی وجہ سے نہیں ہے. آپ نے سنا اور اپنا انگوٹھا ہٹا دیا، پیشاب پھر بند ہو گیا. راجہ قدموں میں گر گیا کہ حضور یہ لوگ تو اتنے عرصے سے میرا خرچہ کرا رہے ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے، یہ تو آپ کی کرامت ہے، آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ اس کو تندرست فرما دیجیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر انگوٹھا رکھا اور اس کا پیٹ اپنے مقام پر آ گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، آنکھیں کھول دی، اٹھ کر بیٹھ گیا. راجہ نے جب یہ دیکھا تو خوش ہو گیا. محل میں شادیاں بجنے لگے. تمام ریاست جو سوگوار تھی کہ راجہ کا وارث مر رہا ہے، خوشیاں منانے لگے. اور اسی خوشی میں آپ کو نظر پیش کرنے کے لیے کی تھالی تشت میں اپنے ریاست کی سب سے زیادہ زرخیز زمین کے کاغذات لے کر آپ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کی حضور یہ چھوٹا سا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ میری ریاست کی سب سے زیادہ زرخیز زمین ہے.
یہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اب سنیے خطبہ ربانی کا جواب. آپ نے کیا جواب دیا؟ ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو خوش ہو جاتا. میں تو زمین کا مالک بن رہا ہوں, مجھے تو دنیا کی دولت مل رہی ہے. اللہ کا ولی اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے. حضرت قطب ربانی نے فرمایا ہمیں اس زمین کی ضرورت نہیں. جس زمین کی قیمت 2 قطرے پیشاب ہو وہ فقیر لے کے کیا کرے؟ تم مجھے یہ زمین کیوں دے رہے ہو؟ اس وجہ سے کہ میری اس کرامت سے تمہارے بیٹے کو پیشاب آ گیا. تم ان لوگوں کو زمین کیوں نہیں دے رہے جو اتنے عرصے سے دوائیاں دے رہے تھے, منتر پڑھ رہے تھے؟ صرف اس وجہ سے جس زمین کی قیمت 2 قطرے پیشاب ہو وہ فقیر نہیں لے گا. زمین کے کاغذات واپس کر دیے. راجہ حیران ہوا, وہ آپ کی خدمت کرنا چاہتا تھا. عرض کی حضور گائے جس کی میں پوجا کرتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ان کے ہاں گائے کی کیا اہمیت ہے. اس کو ماتا جی مانتے ہیں, ماتا کہتے ہیں, اور اس کے خلاف کچھ نہیں سن سکتے. آج بھی اگر ہندوستان میں پتہ چل جائے کہ کسی مسلمان نے گائے ذبح کی ہے تو فساد ہو جاتا ہے. کہا کہ حضور میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تم ہمیں دو گے تو ہم تو اس کو ذبح کریں گے اور غوث پاک کی 11ویں منائیں گے, غوث پاک کا لنگر تقسیم کریں گے. اس نے کہا حضور آپ جو کچھ بھی کریں یہ میری طرف سے نظر قبول کر لیجیے. جب وہ گائے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تو اس کے سینگوں پر بھی سونا چڑھا ہوا تھا. سونے کے ہار اس کے گلے میں ڈلے ہوئے تھے, ہیرے جواہرات سے مزین. آپ نے مریدین سے فرمایا کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں, یہ اس کو واپس کر دو اور گائے کو ہم لے چلتے. چند مریدین نے عرض کیا حضور اس ریاست میں مسلمان بہت غریب ہیں, پیر بھائی ہمارے کمزور ہیں, ان کی بیٹیاں شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں, اگر آپ حکم دیں تو یہ جواہرات ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اور راجہ سے کہا کہ اگر ہمارے کام کا کوئی صلہ دینا چاہتے ہو تو اس بات کا عہد کرو, وعدہ کرو کہ آج کے بعد تمہاری ریاست میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, انہیں مذہبی آزادی ہوگی, کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. راجہ سر جھکا کر کھڑا رہا, آپ کے ہر بات پر لبیک کہتا رہا, اور آپ اپنی شان کے ساتھ پھر اپنے مقام پر واپس آئے اور اس گائے کو ذبح کیا گیا اور حضرت غوث اعظم کی فاتحہ 11ویں کی گئی اور مریدین میں لنگر تقسیم کیا گیا. میرے بزرگوں اور دوستوں, یہی وہ سچے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر, اپنی اولاد کو چھوڑ کر اور پھر اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں. انہوں نے اپنی کردار سے, اپنے گفتار سے اسلام کی تبلیغ فرمائی اور غیر مسلموں کو مسلمان کیا. انہی سے وابستہ ہونے کا قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کے دامن سے وابستہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے دامن سے وابستہ رکھے اور اسی طرح ہم دنیا سے رخصت ہوں تو یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. رب العالمین ہمیں ان کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.